اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. گرامی قدر معزز و مکرم سامعین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور عنایت سے گزشتہ جمعہ بات سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصاً اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی عموماً عظمت، عزت اور عصمت کا بیان چلا آ رہا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مخلوق کو جو بنایا، اس مخلوق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف قسم کی مخلوقات، مختلف انواع کی مخلوقات پیدا کی ہیں. کچھ مخلوقات تو وہ ہیں جو ایک مادہ حیات سے تیار ہوئی ہیں. وہ مادہ حیات کیا ہے؟ پانی. اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ مخلوقات کو اس سے پیدا کیا ہے. مادہ حیات سے، مادہ حیات اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے بغیر مخلوق کی زندگی کا تصور نہیں. روح اور جان والی چیز کی زندگی کا تصور نہیں. اس چیز کو مادہ حیات کہتے ہیں. بھی بند کر دیں. جیسے پانی ہے، آپ دیکھتے ہیں انسان ایسی مخلوق ہے جس میں روح اور جان نظر آتی ہے. اس کا بھی گزارا پانی کے بغیر نہیں ہے. جانور، انعام، پھر اس کی مختلف قسمیں ہیں جانوروں کی، حیوانات کی. کچھ اس میں چوپائے ہیں. موٹر سائیکل میں بندہ ہے، دو لڑکے، ایک ادھر ایک ادھر. جانوروں کی پھر کئی قسمیں ہیں. کچھ اس میں انعام ہیں، یعنی چار پیروں والے جانور. اس میں بے شمار جانور حلال ہیں اور بے شمار جانور اس میں حرام ہیں. لیکن پانی کے بغیر کسی کا بھی گزارا نہیں ہے. بھینس سے لے کر ہاتھی تک، کتے سے لے کر بکری تک، کسی چیز کا بھی پانی کے بغیر گزارا نہیں. تو پانی ان کے لیے مادہ حیات ہے. ایسے ہی کچھ جانور ایسے ہیں جن کا تعلق حشرات الارض کے ساتھ ہے. حشرات الارض سے مراد زمین پر رینگنے والی مخلوق،
اس میں چیونٹی سے لے کر بچھو تک، بچھو سے لے کر سانپ اور اژدہا تک، یہ تمام کی تمام چیزیں روئے زمین پر پیٹ کے بل رینگتی ہیں. ان کا بھی مادہ کون سا ہے جی؟ مادہ حیات ہے، یعنی پانی کے بغیر زندہ یہ بھی نہیں رہ سکتی ہیں. اس کے علاوہ ہم کچھ مخلوقات اور بھی دیکھتے ہیں جن کے اندر حیات نظر تو نہیں آتی لیکن وہ محسوس ہوتی ہے. حیات عقل انسانی اس کا ادراک کرتی ہے کہ اس کے اندر حیات اور زندگی ہے. کل کائنات میں پیدا ہونے والے نباتات، یعنی جو زمین سے پیدا ہونے والی اگنے والی چیزیں، پھر اس کی بے شمار قسمیں ہیں، بے شمار اس کی قسمیں ہیں. اس میں تن آور درخت بھی ہیں جو آسمانوں کو چھوتے ہیں، جیسے کھجور کا درخت ہے، اور بڑے درخت ساری اس میں آتے ہیں، یہ نباتات ہیں. اور پھر ان نباتات میں مختلف قسمیں اور بھی ہیں، معروشات وغیر معروشات، وهو الذي انشأ جنات معروشات وغیر معروشات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی نے میرا خدا ہونا سمجھنا ہے، میرا خالق ہونا سمجھنا ہے، میرا معبود ہونا سمجھنا ہے، اللہ ہونا کوئی مجھے سمجھنا چاہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، اور کوئی یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ میں ہی واحد لا شریک ہوں، کوئی یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کے صرف میں ہی لائق ہوں، تو وہ ان درختوں کو دیکھ لے، ان نباتات کو دیکھ لے. اب یہ نباتات مختلف قسم کے ہیں، اس کی تفصیل کرنا میں نہیں چاہتا، لیکن چاہے وہ نباتات، قرآن نے اس کی دو قسمیں اور بتائی ہیں، والنجم والشجر. یہاں نجم سے مراد سورہ الرحمن کی اس آیت میں ستارہ بھی ہے، اور نجم سے مراد وہ درخت اور وہ پودے بھی ہیں جو زمین کی سطح کی طرف مائل رہتے ہیں. اس میں ہر قسم کی گھاس آتی ہے، ہر قسم کے بیلدار پودے آتے ہیں، چھوٹے جو زمین میں جھکاؤ رکھتے ہیں وہ پودے سب کے سب والنجم کے اندر داخل ہیں. وشجر، اور درخت، وہ درخت جن کی شاخیں اوپر کو جاتی ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو دیکھ لے تو میرا خدا ہونا ہر کسی کو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن ہمارا یہ موضوع نہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام قسم کے درختوں، گھاس، چاہے زمین پر پھیلنے والے بیل، پودے، پھولدار و پھلدار و بے پھل، اور زمین سے آسمانوں کی طرف بلندیوں کو چھونے والے درخت، ان سب کا مادہ بھی کون سا ہے؟ مادہ حیات، ان کا پانی ہی ہے. بے شک ان میں زندگی نظر نہیں آتی، لیکن اگر آپ محسوس کرنا چاہیں تو بخوبی محسوس کر سکتے ہیں. درخت کی جڑ کو کاٹ دو تو درخت کچھ اور ہو جاتا ہے، درخت کی جڑ سلامت ہو کچھ اور ہو جاتا ہے. اس کو پانی ملے تو یہ نباتات، زمین میں اگنے والی مخلوقات کچھ اور رنگ دیتی ہیں، اور پانی نہ ملے تو کچھ اور سے اور ہو جاتی ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام نباتات کی مادہ حیات کیا ہے؟ پانی ہے. خیر، الغرض قصہ مختصر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہر چیز کو حیات اور زندگی کس سے ملتی ہے؟ پانی سے ملتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے جی. اس سے معلوم ہوا کہ انسانی زندگی کے لیے، انسانی زندگی کے وجود کے لیے، اس کے پیدا ہونے کے لیے پانی کی بڑی ضرورت ہے. یہ پانی نہ ہو تو انسان پیدا ہی، پانی مختلف قسم کا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ پانی کے بغیر انسان پیدا نہیں ہو سکتا. واللہ خلق کل دابۃ من ماء. اللہ کریم ہمیں فرما رہے ہیں کہ روئے زمین پر جتنی بھی چلنے والی چیزیں ہیں، جو بھی چلنے والی چیز ہے، سب کے سب پانی سے پیدا ہوئی ہے.
پھر پانی سے پیدا ہو کر ان مخلوقات کی ہم نے مختلف قسمیں بنائی ہیں. کوئی 4 پیروں پہ چلتی ہے, وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى 4 وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِ. کچھ مخلوقات پانی سے پیدا ہو کر پیٹ کے بل رینگتی ہیں, ایسی ہوتا ہے جی. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ. کچھ مخلوقات پیدا تو پانی سے ہی ہوتی ہیں لیکن 2 ٹانگوں پر چلتی ہیں, اس میں انسان بھی ہے اور اس میں ساری کائنات کے پرندے بھی داخل ہیں, لیکن بنتی کس سے ہیں؟ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ. بنی اور پیدائش ان سب کی کس سے ہے بھئی؟ پانی سے ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھا رہے ہیں. اب مخلوق کے وجود میں آنے کے لیے بھی پانی ضروری ہے, پیدا ہونے کے لیے پانی ضروری ہے. اس مخلوق کے باقی رہنے کے لیے بھی پانی کیا ہے بھئی؟ ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس سے ایک بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ انسان کے جسم کے لیے, انسان کے وجود میں آنے کے لیے اور انسان کی بقا اور زندگی کے باقی رہنے کے لیے پانی کی بڑی ضرورت ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں ضرورت ہے؟ جس کو ضرورت نہیں ہے وہ نہ بولے, جس کو پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ بولے. بتاؤ بھی پانی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا ضروری ہے پانی؟ کتنا ضروری ہے؟ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر اللہ قرآن میں کہتا ہے حیات کا تصور, حیات نہیں رہتی. ایسا ہو گیا. اب آپ سے ایک سوال ہے, پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دنیا میں سب سے زیادہ بے قیمت چیز اپنی اصل کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ پانی ہے. اس کی کوئی قیمت اللہ نہیں لیتا. کہ لیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو بارش دیتے ہیں, ایسے ہی ہے, اور یہ بارش ہی پانی کا اصل نظام ہے. یہ جو آپ زمینوں میں کیا نکالتے ہیں؟ پانی نکالتے ہیں. آپ موٹر سے پانی نکالتے ہیں, آپ کنویں کے ذریعے نکالتے ہیں, آپ نلکے کے ذریعے نکالتے ہیں, آپ ٹیبل کے ذریعے نکالتے ہیں, آپ کے چشموں سے پانی نکلتا ہے. اس سب کی اصل کیا ہے؟ بارش. ایسی ہوتا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ. وہ اگلی بات ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. عقل مند انسان دیکھ تو صحیح, اللہ آسمان سے کیا اتارتا ہے؟ پانی. پھر یہی پانی فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ, سورہ حجر میں ہے کہ یہ پانی پھر زمین کے مساموں کے ذریعے زمین کے اندر جاتا ہے. پھر اسی سے فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ, وہی پانی پھر چشموں کی صورت میں زمینوں پہ برآمد ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے جی. تو پانی کی اصل کیا ہے پھر؟ بارش. بارش کی کوئی قیمت اللہ لیتا ہے آپ سے؟ تو پانی اصل میں بے قیمت ہے. دیکھو سب کائنات میں سب سے زیادہ ضرورت بھی کس کی ہے بھئی؟ پانی کی ہے. اس کے بغیر جسم انسان کی جان باقی نہیں رہ سکتی. اور سب سے زیادہ بے قیمت بھی کیا ہے؟ پانی ہے. ایسا ہی ہے. اچھا, جتنی آپ کی جان اور جسم کو پانی کی ضرورت ہے, اس کے بغیر آپ زندہ رہ. اللہ کہتا ہے جس طرح جسم اور جان کے لیے پانی کی ضرورت ہے, پانی کے بغیر انسانوں تم رہ نہیں سکتے, تم باقی رہ نہیں سکتے, تمہاری نسلیں بڑھ نہیں سکتی, تم بڑے نہیں ہو سکتے, تمہاری نسلیں پانی کے بغیر خراب ہو جائیں گی. جیسے تمہارے لیے پانی ضروری ہے, ایسے ہی روح کے لیے بھی پانی بڑا ضروری ہے. یہ تو جسم کا پانی تھا, جان کا پانی تھا. اللہ کہتا ہے روح کے لیے بھی پانی کی بڑی ضرورت ہے. بھئی یہ جو جسم ہے اس کی غذا روٹی ہے. یہ پیدا کہاں سے ہوا ہے؟ زمین سے. جسم پیدا کہاں سے ہوا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ. میرے خدا ہونے کی نشانی ہے. اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. جب میں اللہ کریم کا نام لوں اب
ایک دفعہ کہا کریں کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، ضرور کہا کریں، یہ اللہ کے نام کی عظمت ہے۔ اچھا، اللہ کریم فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، میرے اللہ ہونے کی یہ نشانی ہے کہ میں نے تمہارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ کس سے بنایا تھا؟ تو انسان کا اصل جسم کس سے تیار ہوا ہے؟ مٹی سے۔ مٹی اوپر ہوتی ہے نیچے ہوتی ہے؟ نیچے ہوتی ہے۔ جو جسم اصل میں کہاں سے تیار ہوا ہے؟ نیچے سے۔ تو اس جسم کی غذا بھی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ نیچے سے، مٹی سے آئے نا، تو مٹی والی غذا کھاتا ہے۔ آپ گندم، جو جوار، جو بھی کچھ آپ کھاتے ہیں، پھل، گوشت، ساری کائنات کی جو نعمتیں کھاتے ہیں، وہ ساری کی اصل کیا ہے؟ مٹی اور زمین سے آتا ہے۔ جسم خود مٹی سے ہے، اس کی غذا بھی کہاں سے ہے؟ مٹی سے ہے۔ ارے روح کہاں سے آئی ہے؟ روح کہاں سے آئی ہے؟ دیکھو قرآن کیسے سمجھاتا ہے ہمیں۔ یہ ساری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں، اے ٹو زیڈ، ایک ایک حرف جو میں منہ سے نکال رہا ہوں، یہ کہاں موجود ہے؟ قرآن میں موجود ہے۔ آیتیں اس لیے نہیں پڑھتا کہ سارا جمعہ آیات کی نظری ہو جائے گا۔ یہ جتنا بھی میں کچھ کہہ رہا ہوں یہ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے۔ قرآن کہتا ہے آپ کو الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین اللہ اکبر۔ مٹی سے۔ کہاں سے؟ مٹی سے۔ اللہ نے کہہ دیا تمہارے باپ آدم کو مٹی سے، جسم سے تیار کیا۔ مٹی سے تیار کیا تو تمہاری غذا بھی کہاں سے ملتی ہے بھائی؟ مٹی سے ملتی ہے۔ اچھا، روح کہاں سے آئی ہے؟ مٹی سے؟ روح مٹی سے نہیں ہے۔ روح کہاں سے آئی ہے؟ اوپر سے آئی ہے۔ یسألونک عن الروح، اوہ سبحان اللہ، کیا قرآن نشاندہی کرتا ہے۔ ہم نے اس کتاب کو پڑھا نہیں ہے، ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں۔ خدا کی قسم جو قرآن کو پڑھتا ہے وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ پھر ہم نے پڑھا ہی نہیں اس کو، ہم نے نہیں پڑھا اس کو۔ یہ جو سائنس آسمانوں پر گھوڑے دوڑا رہی ہے، اس کی اصل قرآن ہے۔ یہ راستہ قرآن نے بتایا ہے۔ یہ راستہ کہاں سے ملا ان کو کہ ان خلاؤں میں جایا جا سکتا ہے؟ یہ کس نے بتایا ہے؟ اور قدیم فلاسفہ، قدیم سائنسدان کہتے تھے خلاؤں میں نہیں جایا جا سکتا، قرۂ زمہریر ہے، اس سے اوپر نہ کوئی چیز جا سکتی ہے نہ آ سکتی ہے۔ قرآن نے کہا جایا بھی جا سکتا ہے، آیا بھی جا سکتا ہے۔ یہ قرآن نے نظریہ پیش کیا ہے۔ پڑھا ہم نے قرآن میں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، یہ بروج ہی تو ہیں۔ آپ نے پڑھا ہے قرآن میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہے قرآن میں یہ طرائق، طریقے کو کہتے ہیں، طریق کو کہتے ہیں، راستے کو کہتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ نے نہیں پڑھا قرآن میں سورت نے پڑھی وَالسَّمَاءِ ذَاتِ کیا ہے؟ بولو وَالسَّمَاءِ ذَاتِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، اس برجوں والے آسمان کی قسم۔ ہاں، قرآن کی صرف یہی نہیں کہتا راستے ہیں، قرآن کہتا ہے راستے بھی ہیں۔ جیسے تم پولیس کے ناکے لگاتے ہو، ان آسمانوں کے راستوں پہ فرشتوں کے ناکے بھی لگے ہوئے ہیں۔ کیا سمجھاتا ہے قرآن؟ ہاں، لیکن ان ناکوں کی نظر نہیں ہو جانا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، آسمانوں کا شکار ہی نہیں ہو جانا، آسمانوں زمین کے چکر میں ہی نہ رہ جانا۔ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اس دن کا بھی خیال کرنا جس کا تم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میرے پاس آؤ گے۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اس دل کا بھی خیال کرنا ہے جب تیرے جسم و جان پر گواہ پیش ہوں گے۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، سبحان اللہ۔ خیر بات اور لمبی ہو جائے گی۔ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں، ہم نے قرآن سمجھا ہے مردے بخشانے کے لیے۔ ہاں ہاں، مردے بخشانے کے لیے قرآن ہے، لیکن جب تک تو زندہ ہے اسے اپنی بخشش کا سامان پیدا کر۔
قرآن سے مردہ بخشا جاتا ہے، ایسے نہیں جیسے تو نے سمجھ لیا اور سمجھا دیا. یہ بیکار احمقانہ جاہلانہ کام ہے. یہ قرآن بالکل تیری بخشش کا سامان ہے، اپنی زندگی میں اس پر رہ، تیری بخشش کا سامان پیدا کرتا ہے. اور اگر تیرا باپ مر گیا تو اس کو بھی بخشنے کا سامان پیدا کرتا ہے، جیسے رسول اللہ نے اس کا طریقہ مقرر کیا ہے. ڈیڈ کا کوئی راستہ ایسا نہیں، ڈیڈ کا کوئی ایسا راستہ نہیں جو تیری کسی کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، اور پیٹ کوئی ایسا راستہ نہیں جو کسی کی بخشش کا، اور کسی کا ڈیڈ اس چیز کا ذریعہ نہیں بن سکتا کہ وہ کسی کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. پیٹ میں جو جائے گا وہ غلاظت اور گو بن کے نکلے گا، نہ کہ جنت تیرے باپ کو ملے گی اس سے. خدا ہمیں سمجھ اور عقل دے. خیر بہرحال روح کہاں سے آئی ہے بھائی؟ اللہ کہتا ہے یسألونک عن الروح. یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح کی حقیقت کیا ہے؟ روح کی میرے محبوب کہو یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. میرے محبوب کہو روح میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا. اور رب کہاں ہے؟ رب کہاں ہے بول. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. رب کہاں ہے؟ عرش کے بھی اوپر ہے، عرش کے بھی اوپر ہے، لیکن عرش کو بھی خبر نہیں ہے. کہو سبحان اللہ. یہ نہیں کہ اللہ عرش کے اوپر بیٹھا ہے، نہیں، میرے اور آپ کے رب کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اوپر کی طرف ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نسبت کس کی طرف ہے؟ بولو کس کی طرف ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے یخافون ربهم من فوقهم. سبحان اللہ. یخافون ربهم من فوقهم، یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ اکبر. یخافون ربهم من فوقهم. میرے بندے وہ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اللہ کہتا ہے رب کے بندے کون ہیں؟ یخافون ربهم من فوقهم. رب کے بندے وہ ہیں جو رب سے ڈرتے ہیں. رب کہاں ہے؟ من فوقهم، ساری کائنات کے اوپر ہے. اللہ اکبر. اوپر بھی اللہ ہے، نیچے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، آگے بھی، پیچھے بھی. اللہ ہر کائنات کی ہر چیز میں ہے مگر جہت سے پاک ہے. ہر جگہ پہ اللہ ہے مگر جہت سے. جہتیں مخلوق کے لیے ہوتی ہیں، وہ جہتوں کا خالق ہے. اللہ، وہ جہتوں کا خالق ہے. الرحمن علی العرش استوى. اللہ کہتا ہے یسألونک عن الروح. آپ سے پوچھتے ہیں روح کی حقیقت کے بارے میں میرے محبوب کہہ دیجئے قل، میرے محبوب کہہ دو الروح من امر ربی. روح میرے رب کا. اور اللہ کہاں ہے؟ اوپر. تو اللہ کا امر بھی کہاں سے آئے گا؟ اوپر سے آئے گا نا. روح اوپر سے آئی ہے. روح کو پہچان سکتے ہو؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ساری کائنات کا علم تھوڑا ہے اور روح تھوڑے علم سے سمجھ آتی. سبحان اللہ. کیا سمجھا دی اللہ نے. کہو سبحان اللہ. تو روح کہاں سے آئی ہے؟ اوپر سے. جسم کو بھی غذا کی ضرورت ہے تو روح کو بھی غذا کی، تو روح کی غذا بھی کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے آئے گی؟ قرآن کہتا ہے اللہ اکبر. کہو اللہ اکبر. آپ نے سورۃ نحل پڑھی ہے؟ سورۃ نحل 14ویں سپارے میں ہوتی ہے. کس میں؟ وہاں سے قرآن نے شروع ہی وہاں سے کیا ہے کہ قرآن روح ہے، یہ اوپر سے آیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت کے امام ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت کے امام ہیں. یہ بھی کہاں سے آئے ہیں؟ ان پر جو بھی کچھ آ رہا ہے کہاں سے آیا ہے؟ اوپر سے آیا ہے. اللہ اکبر. کیا ہے وہ؟ اتا امر اللہ، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون. ينزل الملائکۃ بالروح من امری
فرشتے اس روح کو لے کر اللہ کا حکم جو روح ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس روح کو لا رہے ہیں، اس روح سے تمہیں روح مل رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس روح سے تمہیں روح مل رہی ہے۔ تو آپ کی روح کی غذا کون ہوئے؟ قرآن۔ آپ کی روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن۔ آپ کی روح کی غذا کیا ہے؟ رسول اللہ کی سنت۔ اور رسول اللہ کی سنت کب ہے؟ جب رسول اللہ کی ذات ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اگر پیارے نبی کی ذات ہی نہیں ہے تو پھر سنت کہاں سے آئے گی؟ ہاں، اس سنت کے بغیر تمہاری روحانیت پروان نہیں چڑھ سکتی، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی سے روحانیت نہیں لیتا تو وہ پروان۔ اللہ اکبر۔ آدم کے دو بیٹے کتنے ہیں؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ بولو من المتقین اس متقی کے سوا خدا کے ہاں کہانی بھی کسی کی نہیں ہے۔ تو ہمیں کوئی جن مرضی ڈرامے کر لے، کالی پگ بن لے، چٹی بن لے، ایک سر تے بن لے، ایک گلے چ لپیٹ لے تو کھٹا پٹکا بھی اتنے پا لے، کسے کم نہیں آنا۔ جب یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی اس جماعت میں شامل نہ ہو۔ یہ تقوی کی روح کہاں سے ملتی ہے؟ نبیوں سے ملتی ہی ہے۔ کن سے ملتی ہے؟ نبیوں سے ملتی ہی ہے۔ علی نبینا وعلیہم الصلوات والسلام۔ اللہ کے تمام نبیوں پر درود و سلام ہو۔ درود پاک پڑھنے کی توفیق نہیں، آمین تو کہہ دیں۔ ایک بار درود پاک پڑھ پھر غلط کر دیں۔ وہ کم نہ کر، سپیکر ہوئے تو آنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یہ سپیکر نہ ہوئے تو کہنا اللہ اکبر، اے نہ کر۔ ہاں اچھی بڑھ درود پاک ایک باری، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ یہ درود براہ راست پیارے نبی پہ پیش ہو رہا ہے۔ ہاں یہ جو آپ نے پڑھا ہے یہ درود پاک براہ راست پیش ہو رہا ہے۔ اما یوم جمعکم فإن صلاتکم معروضۃ علی، جمعے کے دن کا خیال رکھنا، جمعے کے دن تمہارا درود براہ راست مجھ پر پیش ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہتا ہے یہ روح ہے، یہ نبیوں سے ملتی ہے۔ جب تک یہ روح نہیں لے گا جنت میں، آدم کے دو بیٹے قابیل نے روح کو قبول، آدم کی ہدایت کو قبول نہ کیا، دوسرے بیٹے نے قبول کیا، تو جنت میں کون جائے گا؟ جس نے آدم سے روحانیت کو، قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ گمراہی کے دو امام جب قیامت کے دن سامنے آئیں گے، لوگ کہیں گے اللہ وہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، وہ گمراہی کے دو امام ہمیں دکھا۔ وہ دو امام کون ہوں گے گمراہی کے؟ ایک شیطان ہوگا، یہ ہوا من الجن والانس، اور دوسرا انسانوں میں سے ہوا، وہ کون ہے؟ حضرت آدم کا بیٹا قابیل۔ بیٹا کس کا ہے؟ بول کس کا؟ اور ہے کس کا؟ جہنم کا امام ہے، کیونکہ نبی کی ہدایت کو قبول تیرے شاوری سید دا پتر ہے، ایک دا پتر ہے، سید دا پتر ہے، اور تو سید کیویں پنجابی ہو گئے؟ آگندہ نسب نامہ شجرہ ہے کہ یہ شجرہ ہے، حدیث رسول تو سند کے بغیر قبول نہیں، تے تیرا شجرہ قبول ہے۔ ہاں یہ جو پاگل عبدالحق نہیں، ایسے پاگل سبز منڈیوں میں رہتے ہوں گے۔ ہاں اللہ اکبر۔ آل رسول ہونے کے لیے تیرا عمل آل رسول والا چاہیے، ہاں، اور تیری نماز حسین جیسی ہونی چاہیے، گردن کٹ گئی نماز نہ چھوڑی۔ اے آل رسول بول، انواع آل رسول۔ اہل رسول کسے کہتے ہیں؟ گردن کٹ گئی نماز
نہیں چھوڑی. اور آل رسول کسے کہتے ہیں؟ آل رسول کہتے ہیں امام زین العابدین کو. کس کو؟ امام زین العابدین کو. جب فوت ہوئے ان کو جب غسل جنازہ دیے جانے لگا، جب غسل دیے جانے لگا، ان کے بدن سے کپڑے اتارے گئے، ان کے پورے جسم میں کمر پہ رسوں کے نشان. کن کے؟ اور رسیوں کے نشان. کسی نے کہا یہ کیا نشانات ہیں؟ ساری جلد کالی پڑی ہے نشانوں سے. تو بی بی نے کہا اور ساری رات گھر میں جو کچھ ہوتا تھا بوریاں بھر بھر کر غریب اور بیواؤں کے گھر میں اپنی کمر پہ لاد کر لے جایا کرتے تھے. ان رسیوں کے نشان ہیں. اللہ اکبر. ساری رات کنووں سے پانی بھر کر بیواؤں کے گھروں میں پانی پہنچاتے تھے. ان رسیوں کے نشان ہیں. یہ ہے آل رسول. اینو آل نہیں سمجھ تھے اینو کی کہتے ہیں؟ آل رسول. اور آل رسول اسے کہتے ہیں جو غصے کو پی جائے. بول کیا کہا؟ آل رسول کسے کہتے ہیں؟ تو مرید نو ایک طبیعت نہ لین سے اونج مار دے. ہاں امام زین العابدین سن بات. آل رسول اسے کہتے ہیں جو غصے کو پی جائے. امام زین العابدین بیٹھے ہوئے تھے. نکرانی اللہ اکبر کوئی چیز لے کے آئی، وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹی، زین العابدین کے کپڑوں پہ گری. امام زین العابدین کے یہ واحد بچے ہیں اہل بیت کے جو کربلا میں بچے تھے. واحد قرآن پاک دی یہ واحد بچے ہیں جو اللہ اکبر جو کربلا میں. بڑا بیوقوف ہے تینوں آخیا قرآن پاک اپنے کول رکھ. یہ واحد بچے ہیں امام زین العابدین جو کربلا میں. اللہ اکبر. وہ چیز باندی کے ہاتھ سے ان کے کپڑوں پر گری. ان کو غصہ آیا. یہ کون ہے؟ حضرت علی کے بیٹے، حضرت حسین کے بیٹے ہیں. حضرت دودھ پیتے کربلا میں بچے تھے. جب اس نے باندی نے دیکھا کہ میرے آقا کو کیا گیا غصہ، اس نے فوری قرآن کی آیت پڑھی الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. اللہ کہتا ہے میرے بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جائیں. اللہ اکبر. اس باندی نے کیا پڑھی امام زین العابدین کو؟ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جائیں. امام زین العابدین غصے میں لال پیلے تھے، فوری آنکھیں نیچے کر لی، غصہ معاف ہو گیا. ہیں کہو اللہ اکبر. یہ قرآن والا دل تھا. کیا تھا؟ جس پر قرآن نے اثر. تو ساری زندگی قرآن سنا کے سی آخیا جو میری اذان دے والے آنا چاہیے. تھی پھر 12:30 بجے 1:30 بجے ہی آنا ہے نہا کے. تے تو قرآن نے کیا اثر کیتا؟ والکاظمین الغیظ. نکرانی نے فوری کہا اللہ کے بندے وہ ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں. انہوں نے نظریں بانی نے کہا اچھا. اس نے اگلا حرف بھی پڑھ دیا والعافین عن الناس، معاف بھی کر دیتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. غصہ پی جاتے ہیں. آل رسول نے نگاہیں نیچی کر لی. کہو اللہ کی ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں ہوں. بانی نے کہا والعافین عن الناس، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف بھی. آل رسول تھا، اس نے کہا معاف بھی کیا. کیا کیا؟ اس نے اگلی آیت کا حصہ پڑھ دیا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. غصہ پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اللہ قرآن نے اثر کیا. آل رسول تھا، محمد مصطفیٰ کا خون تھا. قرآن نے اثر کیا. اور کیوں نہ کرتا محمد مصطفیٰ پر، خود پر، اور جن پہ قرآن نازل ہوا
صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر قرآن ایسا اثر کرتا ہے۔ محمد مصطفیٰ نے ایک آیت کو شروع کیا، فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ اگر تو ساری کائنات کو عذاب دے، تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے، تجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے۔ قرآن کی آیت نے محمد مصطفیٰ پہ اثر کیا، عشاء سے ایک رکعت باندھی، فجر کی اذان ہو گئی، ساری رات محمد مصطفیٰ ایک ہی رکعت میں اسی آیت کو پڑھتے رہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ پیارے نبی نے ایک آیت پر ساری رات گزار دی، تو اثر کیوں نہ ہو؟ اثر کیوں نہ ہوئے؟ آپ تھوڑے سا وہ ہم تھوڑے ہی تھے جی کریے جی ٹھیک ہے بیوری نہیں مانتے ٹھیک ہے اور گلا ٹھیک کر دینے پیو نہیں مانتا اور ٹھیک ہے بےبے نہیں مانتی وہ کہتے ساری زندگی یہ کیتا اور کیویں چھڈیے کیا کہتے ساری زندگی یہ کیا تھا اب کیویں چھوڑیے ابو جہل کیا کہتا تھا وہ یہی تو کہتا تھا یہی تو کہتا تھا ساری زندگی تو اب یہ کیا اب کیسے چھوڑ دوں وہ بھی تو یہی کہتا تھا او دے نال نہ رڑا اپنے آپ کو کس سے رڑا محمد مصطفیٰ سے رڑا کہو صلی اللہ علیہ وسلم آل رسول پہ بات کر رہا تھا میں واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں کو محبت کرتا ہے حضرت امام زین العابدین نے سنا فوری کہا جا تجھے معاف کیا اس کو کیا کہتے ہیں آل رسول بات نکل آئی ہے تو ایک نشانی اور بتا دوں آل رسول کی کتوں پتہ لگتا ہے سیدہ پتر ہے سید بتا دیں اچھی بول بتا دوں سید کسے کہتے ہیں ساری کتابوں میں لکھا ہے اور اگر کسی کو کچھ نظر نہ آئے تو سوائق محرقہ ابن حجر ہیثمی کی دیکھ لیں سید کسے کہتے ہیں کیا کہا سید کی نشانی ہے آپ نے ایک امام سنے ہوں گے حسن عسکری امام حسن کہو علیہ الصلوۃ والسلام اور رحمت اللہ علیہ یہ اہل بیت ہیں یہ اہل بیت ہیں اور امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں امام اہل بیت میں سے ہیں بادشاہ ان کا مخالف تھا کسی نے شکایت کی کہ یہ تیری حکومت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے انہوں نے کہا جان کیسے چھڑاؤں اس نے کہا کہ تم لوگوں سے یہ کہو اے سیدی نسل نہیں اے سیدی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے سید نہیں ہے 2 نمبر ہے انہوں نے کہا پتہ کیسے لگے انہوں نے کہا ان سے کہو اگر تو سید ہے نا سچا تو تجھے بھوکے شیر کے سامنے پھینکتے ہیں بھوکا شیر تینو کھا گیا تو تو سید نہیں اور جے نہ کھا جاتے نہیں سمجھے گی نہیں آئی جن بڑے بڑے پیر نے آج تینو کتے اگے سٹیے لگا اگر تو سید ہے تو شیر کے آگے پھینکتے ہیں شیر کھا گیا تو تو سید نہیں آل رسول نہیں اور اگر شیر نہ کھائے تو آل رسول ہے کہو اللہ اکبر اور تاریخ میں لکھا ہے بادشاہ نے 7 دن شیروں کو بھوکا رکھا 7 دن شیروں کو بھوکا پنجرے میں تاڑ کے رکھا ٹھیک ہو گیا اللہ اکبر پھر ساری دنیا کو دعوت دی امام عسکری کو لایا گیا جنگلے سے اور میدان میں چھوڑ دیا گیا جنگلے سے 7 شیر بھوکے چھوڑے گئے کتنے اونچی بول کتنے 7 شیر بھوکے چھوڑے گئے وہ خون خوار درندے جو بھوک سے بل بلا رہے تھے جیسے ہی امام حسن عسکری کے قریب آئے ساری پیروں میں لیٹ کے پیروں کو چومنے لگے کی ہویا آلے رسول یہاں تو غلام رسول کو شیر غلامیاں کرتے ہیں حضرت سفینہ کون کہو رضی اللہ عنہ جنگل میں راستہ بھول گئے قصہ سنا آپ نے اور جنگل میں راستہ بھول گئے لشکر آگے نکل گیا
راستہ بھول گئے، جائیں کدھر، پریشان تھے، اچانک جنگل میں آواز دی، جنگل میں کوئی ہے جو سفینہ کو رسول اللہ کے لشکر تک پہنچا دے؟ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ میں لکھا ہے اللہ اکبر، جنگل سے ایک شیر، ببر شیر دھاڑتا ہوا آیا، حضرت سفینہ کے پاس پہنچا اور پہنچ کر دم ہلانے لگا، آگے آگے چلنے لگا، میرے ساتھ چلتے آؤ۔ حضرت سفینہ اس شیر کے پیچھے پیچھے چلے، بعض روایات میں آتا ہے شیر کے اوپر سوار ہو کے چلے۔ جب صحابہ کا لشکر نظر آنے لگا انہوں نے کہا اب جاؤ۔ نہیں سمجھے گی؟ ہاں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ جب امام زین العابدین نے یہ آیت سنی فوراً کہا جا تجھے آزاد بھی کیا، کیونکہ وہاں کیا اثر کر رہا تھا؟ قرآن۔ تو ساری کائنات کی روح محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، کیا ہے؟ اور ساری کائنات کی روح کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اس سے روحانیت لیتا ہے تو تیری روح زندہ ہے، اس کے قریب تو نہیں لگتا، رسول اللہ کی سنت کے قریب نہیں لگتا، اور شیمپو سے نہا لے، بالوں کو دھو لے، لباس سفید پہن لے، خوشبوئیں پھیلا لے، تیری روح اندر سے مردہ ہے۔ جب روح ہی زندہ نہیں ہے تو کپڑوں سے ذرا کیا بنے گا؟ اور قرآن کہتا ہے اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کہو سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں قرآن؟ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کہتا ہے محمد مصطفیٰ سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے آنے سے پہلے أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، ساری کائنات مردہ تھی، ساری کائنات کیا تھی؟ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، ساری کائنات مردہ تھی، پھر ہم نے قرآن اوپر سے بھیجا، اوپر سے ہم نے، آپ بتائیں پہلے کائنات زندہ تھی کہ مردہ تھی؟ اور ابو جہل زندہ تھی مردہ تھی؟ ساری دنیا کے کافر زندہ تھے کہ مرے ہوئے تھے؟ وہ تو زندہ تھے۔ قرآن کہتا ہے اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، وہ کیا تھے؟ وہ مردہ تھے، ہاں وہ تو زندہ تھے۔ قرآن کیا کہتا ہے اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، وہ کیا تھے؟ مردہ تھے۔ تو صحیح بات ہے جسم کے زندہ تھے، جسم کے، کیونکہ جسم کی غذا مٹی سے پیدا ہوتی ہے تو روٹیاں چنگیاں کھا رہے تھے، بتوں کے نام پر بھی، بابوں کے نام پر بھی، اور تو نے تو بابے کسے ہیں قصور و لاہور پشاور پنڈی کراچی میں، اس نے بابے کس رکھے تھے کعبے میں، وہ چنگے سن کے پھر تو جڑے کرنا ہے چنگے سن، نہ وہ کام چنگے تھے نہ تیرے کام چنگے ہیں۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، گندا تو ہے وہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے ان کی روحیں مردہ تھی، ان کی، کہو اللہ اکبر، ان کی روحیں مردہ تھی۔ کیسے مردہ تھی؟ پھر قرآن نے ان کو حیات بخشی، کیا بخشی؟ محمد مصطفیٰ سے ان کو زندگی کیسے ملی؟ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، وہ مردہ تھے، فَأَحْيَيْنَاهُ، قرآن کے ذریعے ہم نے ان کو زندگی بخشی۔ پھر قرآن کے ذریعے جب زندگی ملی اب چلنے کے لیے روشنی چاہیے تھی، کہو سبحان اللہ۔ قرآن نے کیا کہہ دیا ہے؟ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، قرآن کے ذریعے ہم نے ان کو زندگی دے دی۔ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، قرآن کے ذریعے زندگی تو مل گئی لیکن قرآن کے ذریعے جب تک نہیں چل سکتا جب تک کہ محمد مصطفیٰ کی نورانیت نہ ملی۔ کہو سبحان اللہ۔ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، ساری کائنات مردہ تھی، ان کو زندگی بخشی۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، قرآن پر چلنا کیسے ہے؟ محمد مصطفیٰ کی نورانیت بخشی، ہاں اس پر چلو۔ انسان بھی مردہ تھے، اللہ کہتا ہے جنات بھی۔ قرآن نے کہا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور دنیا کے انسانوں قرآن سن کر تم پہ اثر نہیں کرتا۔ جب محمد مصطفیٰ سے قرآن جنوں نے سنا،
کنہوں نے سنا؟ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب انہوں نے محمد مصطفیٰ سے اوپر فضاؤں میں چلنے والے جنوں نے محمد مصطفیٰ سے قرآن سنا، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب محمد مصطفیٰ کی مجلس سے گزرے جہاں پیارے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جنات کے یستمعون القرآن، جنات کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑی، وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے انصتو، چپ ہو جاؤ، چپ چپ کر کے اس کو سنو یہ کیا پڑھتا ہے۔ فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين۔ سبحان اللہ، باق قرآن تیرے صدقے جاؤں۔ فلما حضروه قالوا انصتوا، جب جنات نے حاضر ہو کر محمد مصطفیٰ کی مجلس میں قرآن سنا صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا انصتوا، ایک دوسرے سے کہنے لگے چپ ہو کر سنو۔ فلما قضی، جب محمد مصطفیٰ نے تلاوت پوری کی، جب پیارے نبی نے فلما قضی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے تلاوت پوری کی، ولوا الی قومہم منذرین، وہ فوری مسلمان ہوئے، ایسے قرآن کو دل دے بیٹھے، محمد مصطفیٰ کے قدموں میں جا بیٹھے، اور وہ جنات بھی غلام ہو گئے، انہوں نے بجائے ایمان قبول کیا، آئے تو تفتیش کے لیے تھے، ولوا الی قومہم منذرین، جب واپس گئے تو محمد مصطفیٰ کے داعی بن کر گئے، اپنی قوم کو جا کر دعوت دینے لگے۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین قالوا یا قومنا، جنات واپس اپنی قوم میں گئے، قرآن سن کر جا کر کہنے لگے یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، آج ہم نے ایک کتاب سنی ہے، آج ہم نے یا قومنا انا سمعنا کتابا، ہم نے ایک کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو کس کے بعد نازل ہوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں عیسائیت کو، دعوت دیتا ہوں ان پادریوں کو، اپنی کتابوں کو پڑھو، بائبل کو پڑھو، اس میں لکھا ہے اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہا میں تیرے بھائیوں میں تیرے جیسا نبی بھیجوں گا۔ کس جیسا؟ اے موسیٰ تیرے جیسا نبی بھیجوں گا۔ موسیٰ کے بعد یہودیوں کے اندر، موسیٰ کے بعد عیسائیوں کے اندر محمد مصطفیٰ جیسا ایک بھی نبی نہیں آیا۔ وہ کون سے آئے ہیں موسیٰ جیسے؟ محمد مصطفیٰ آئے ہیں۔ بائبل کی یہ آیت سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر فٹ نہیں بیٹھتی تو پھر یہ آیت ہی ٹھیک نہیں۔ کسی عیسائی کے پاس اس کا جواب، جاؤ پادریوں کے پاس ان سے کہو تمہاری بائبل میں یہ آیت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تھے، موسیٰ علیہ السلام جیسے کیا تھے؟ اے بھی کوڑے، اے بھی جھوٹ ہے۔ اس لیے جھوٹ ہے کہ عیسیٰ موسیٰ جیسا کبھی بھی، اور موسیٰ باپ اور ماں سے پیدا ہوا ہے، عیسیٰ بغیر باپ کے، بول بول، اور موسیٰ زمین پر مرا ہے، عیسیٰ آسمان پر، تو عیسیٰ موسیٰ جیسے کیسے ہو گئے؟ محمد ہی ہیں کس جیسے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ جیسے محمد ہی ہیں۔ بائبل کی یہ آیت چیخ چیخ کر کہتی ہے اللہ اکبر، محمد مصطفیٰ اللہ کے سچے سچے نبی اور رسول ہیں۔ قرآن کہتا ہے موسیٰ جیسے نبی محمد مصطفیٰ ہیں، موسیٰ جیسے۔ آؤ ہماری کتاب قرآن کی سورہ مزمل پڑھ کے دیکھو، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون، ہم نے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسا نبی دیا ہے، انا ارسلنا الیکم رسولا، تمہیں رسول دیا ہے، شاہدا علیکم، قیامت میں تمہاری گواہی دے گا، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے محمد تمہیں نبی ایسے ہی دیے ہیں جیسے فرعون کی طرف نبی اور رسول بھیجا تھا۔ وہ کون تھے فرعون کی طرف؟ موسیٰ کے ہی تھا۔ خیر بہرحال اللہ اکبر۔ جنات نے کہا یا قومنا انا سمعنا کتابا، اے ہماری قوم ہم نے آج ایسی کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو کس کے بعد نازل ہوئی ہے؟ بولو بولو، کس کے بعد؟ من بعد موسیٰ، حالانکہ موسیٰ سے بات تو قرآن سے پہلے انجیل نازل ہو چکی تھی،
انہوں نے انجیل کا نام کیوں؟ ان کے سامنے تورات کی یہ آیت تھی، ہاں، جسے آج پادری ماننے کو تیار۔ اللہ اکبر۔ انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ، ایسی کتاب سنی ہے جو سارے نبیوں کے بارے میں کہتی ہے جتنے اللہ کے نبی آئے سارے سچے، سارے سچے، اور جتنی کتابیں آئیں ساری کتابیں بھی، لیکن یہ بھی کہتی ہے کہ یہ آخری نبی ہی ہے، یہ بھی کہتی ہے۔ قادیانیوں تمہیں بھی دعوت ہے، مصدقا لما بین یدیہ، قرآن بار بار کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبیوں رسولوں کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، یہ قرآن پہلے نبیوں رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اگر محمد مصطفیٰ کے بعد کسی نبی اور رسول کی گنجائش ہوتی تو قرآن ایک دفعہ تو کہتا محمد مصطفیٰ اس نبی کا بھی بتانے والے ہیں جو بعد میں آئے گا۔ قرآن نے ایک دفعہ بھی مرزے کی جھوٹی کذاب کذب دجل فریب انگریزوں کی گھڑی ہوئی شیطانوں کی گھڑی ہوئی کتاب تذکرہ جس کو اس گندگی کا نام اس نے وحی رکھا ہے، خدا کی قسم اس میں جتنی قرآن کی آیتیں اس نے لکھی ہیں چرا کر، محمد مصطفیٰ کے ارشادات لکھے ہیں چوری کر کے، ان سب کو نکال کر تذکرے کی کتاب غلاظت کے ڈھیر میں ڈالنے کے قابل ہے۔ آگی تمہیں سمجھ بات؟ قرآن کہتا ہے مصدقا لما بین یدیہ، ایسی کتاب سنی ہے جو پہلی ساری نبیوں کتابوں رسولوں کی کیا کرتی ہے؟ اللہ اکبر۔ کون سا راستہ بتاتی ہے؟ یہدی الی صراط مستقیم، ایسا راستہ بتاتی ہے جو سیدھا اللہ کو جاتا ہے۔ کیسا راستہ بتاتی ہے؟ اللہ اکبر۔ ہاں، اللہ پھر کہتا ہے ساری کائنات مردہ تھی، محمد مصطفیٰ کے ذریعے کیا ملی ہے؟ زندگی ملی ہے۔ قرآن کے ذریعے کیا ملی ہے؟ اور انسانوں کو بھی قرآن کے ذریعے ملی ہے، جنوں کو بھی۔ جا گھر میں سورج جن پڑھ کے دیکھ، قل، میرے محبوب کہو انسانوں تم مانو نہ مانو، جن جنوں نے قرآن سنا ہے محمد مصطفیٰ کی زبان سے سنا ہے وہ قرآن کو بھی دل دے بیٹھے ہیں، محمد مصطفیٰ کے بھی غلام بن گئے۔ ہاں ہے قرآن میں سورت قل اوحی الی، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ نہ آخیا کر، گھر جا کے قرآن پڑھیا کر، تاکہ تیرے دل سے یہ گندے عقیدے گندے شرکیاں قبریں دربار مولویاں دا ختم تیجا فاتحہ 40 ملا شریف سارت قرآن تیری صفائی کر دے گا، لیکن پڑھ کے دیکھ، سب گندگیوں کی صفائی قرآن کر دے گا، لیکن پڑھ اس کو۔ قل اوحی نہیں تے مرن لگے ختمہ چی مرے گا، ختمہ چی مر گیا، مر کے بھی ختم، قبر سے بھی ختم، وہ تو تیری قبر تے اٹا ملا دیں گے اگر تو نے، تاکہ ساری زندگی کدے ٹھنڈی ہی نہ ہو، رب معاف بھی کر دے پھر قبراں چ سڑدا ہی رہیں، ورنہ قرآن کے بغیر تو زندگی جنوں کو بھی۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا تو کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، آج بڑا عجیب قرآن سنا ہے، بڑا عجیب، ایسا عجیب قرآن سنا ہے، ہم فضاؤں میں اڑ رہے تھے، اس کی آواز کانوں میں پڑی، ہم نیچے جا کر غلامی کے لیے مجبور ہو گئے۔ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، یہدی الی الرشد، صحیح رہنمائی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے جسم کی غذا زمین سے تیار ہوتی ہے، یہ تیرے اندر روح ہے، اس کی غذا کہاں سے آتی ہے؟ اوپر سے آتی ہے۔ قرآن محمد مصطفیٰ روح ہے اس کائنات کے، اور قرآن کہتا ہے محمد مصطفیٰ اور قرآن کے بغیر ساری کائنات مردہ ہے، مردہ۔ کیا کہتا ہے؟ اگر زندگی چاہیے تو محمد مصطفیٰ کے قریب آ لگ، قرآن کے قریب آ لگ۔ قرآن کہتا ہے میرے محبوب وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، میرے محبوب آپ کو جو بھی ہم کچھ بھیج رہے ہیں یہ روح ہے۔ کیا ہے یہ؟ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔